مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ستارہ سنیل، پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پاسٹر شفیق کمل صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز میں کلام کی خوبصورت بات سے کرنا چاہوں گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے، لیکن جھوٹی زبان دم بھر کی ہے۔ ہم انہی سچائی کی باتوں کو جاننے کے لیے جو وہ آج پاسٹر شفیق کمل سے گفتگو کریں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے خدا کا بیٹا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کافی ایک برننگ ایشو ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت واسٹ ٹاپک ہے، اور ایک پروگرام میں اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ مسیح یسوع کے اس دنیا میں آنے کے 2000 سال کے باوجود آج بھی یہ ایک متنازع حیثیت رکھتا ہے یہ سوال کہ مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے۔ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور لوگ، بہت سارے جو اہل دانش لوگ ہیں، جو اہل اسلام ہیں، وہ اس بات پر وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر بکتے ہیں۔ تو آئیے آج ان ساری باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے پاسٹر شفیق کمل کے ساتھ چلتے ہیں۔ پاس صاحب، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ کافی مشکل بھی ہے، اور اس کا ایک پروگرام میں میرے خیال میں اس کو کور کرنا بھی مشکل ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اہل اسلام جو ہے وہ مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کہنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ آخر ان کے اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ زبردست سوال ہے، بلکہ یہ ٹاپک آپ نے یہ بڑا برننگ ٹاپک ہے۔ نہ صرف اہل اسلام کا یہ مسئلہ ہے، یہودیوں کا بھی مسئلہ تھا کہ مسیح یسوع اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں۔ اہل اسلام بھی یہ کہتے ہیں، یہوہ وٹنس کو بھی کچھ نہ کچھ اس سے پرابلم ہے۔ تو اہل اسلام کا کیا مسئلہ کہ ان کا اعتراض کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اگر آپ اسلام کے لٹریچر کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جس تثلیث کو ہم مانتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، وہ اس کو ایسے نہیں مانتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تثلیث 3 خدا ہے۔ نہیں، تثلیث باپ، بیٹا اور مریم کی ہے۔ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں یہی لکھا، ابن ہشام نے اپنی کتاب میں یہی لکھا، اور مولانا مودودی بھی یہی لکھتے ہیں، اور بھی دیگر کتابوں میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اہل مسیحوں کی جو تثلیث ہے وہ باپ، بیٹا اور مریم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تثلیث یہ ہے باپ، بیٹا اور روح القدس۔ پرابلم کیا؟ اچھا، پھر قرآن کو آپ پڑھیں تو ریپیٹڈلی آپ کو یہ بات ملے گی کہ مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے پر اہل اسلام سیخ پا ہمیں نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا کہ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کہیں پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر سورہ توبہ میں تو حد کر دی گئی ہے کہ سورہ توبہ کی 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لہذا دونوں کافر ہیں۔ چلیں، تو یہ وجہ کیا تھی؟ آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے۔ جی، وجہ یہ ہے کہ جب مسیحی بستیاں اور بستان میں جا کے آباد ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کو شاید بدعتی ہونے کی وجہ سے رومن امپائر سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت رومن امپائر کرسچن سٹیٹ تھی، اینڈ اسٹیٹ اینڈ ریلیجن ور ٹوگیدر۔ بدعتی بندہ رہ نہیں سکتا جو ریلیجن کے خلاف ہوتا تھا۔ اچھا، ان کا کم و بیش جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیتھلک تھا۔ کیتھلک والے آپ کو پتہ ہے کہ مریم کا اسٹیچو بنا کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے دعا بھی کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ مریم کے اسٹیچو کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے تو اہل اسلام نے یا عربستان کے رہنے والوں نے سمجھا کہ ہو نہ ہو یہ مریم کو خدا مانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، وہ عزت کے طور پہ ہاں، لیکن ان لوگوں نے اس کو یہ غلط رنگ دیا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اتفاق یہ تھا کہ تثلیث کے اندر باپ اور بیٹا، ایسا لگتا ہے جو بندہ اس سے تھیالوجی سے واقف نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جسمانی رشتے ہیں، باپ اور بیٹا۔ تو انہوں نے، اچھا، عربی کے اندر جو روح القدس ہے، روح مؤنث ہے۔ اب یہ سارا اتفاق آپ دیکھیں تو انہوں نے خود ہی آگے سے پلس مائنس کر لیا کہ روح چونکہ مؤنث ہے تو یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہو نہ ہو، یہ روح مؤنث ہے تو یہ مریم کو تو انہوں نے وہاں پہ لکھ دیا مریم باپ بیٹا، اور مریم تثلیث ہے۔ یہ آپ کو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا مل جائے گا۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں جی مسیح یسوع خدا کے بیٹے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا جی باپ اور
ماں مریم تو ان کے جنسی ملاپ سے بیٹا پیدا ہوا. لا حول ولا قوت، یہ تو کفر ہے. یہ اہل اسلام کا ان کا ماننا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں میری بات غور سے سنیں. فرض کیا کرسچن ایسا مانتے ہوں یا مانتے تھے تو میں کہوں گا، میں خود کہوں گا کہ یہ تو غلط ہے. لیکن تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس 2000 سالہ تاریخ کے اندر ایسا کوئی کرسچن سیکٹ نہیں تھا جو یہ مانتا ہو کہ مریم اور خدا کے جنسی ملاپ سے مسیح کی پیدائش ہوئی تھی. ایسا کسی نے مانا نہیں جی. تو وہ اس کو چونکہ اس طرح غلط سمجھ جاتے ہیں. دیٹ از دیئر مسکنسیپشن. مسکنسیپشن کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ عیسائی کفر بکتے ہیں، اور ان کو پھر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اور پھر جتنا اس کو بڑھاتے جائیں آپ اس لڑائی کو بڑھا لیں، لیکن ایسا ہے نہیں ہے. بس اب یہ تو پھر نہ جاننے کی وجہ ہوئی نا، وہ پورے طور پہ جانتے نہیں ہیں اور اپنے اپنے اوپینینز قائم کر لیتے ہیں. ان چیزوں کو جاننا، اس کے بارے میں نالج حاصل کرنا، پڑھنا یا ملنا، تو یہ سب ان کو کرنا چاہیے، بجائے کہ اپنے تصورات میں وہ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں. آپ نے درست فرمایا. اس وقت دنیا کے اندر 24,000 قومیں ہیں اور ساری قوموں کے اندر مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں. اگر کرسچینٹی کے متعلق کسی قوم کے اندر یا کسی فرد کے اندر مسکنسیپشن قائم رہتا ہے اور دیر تک قائم رہتا ہے تو میں کہوں گا کرسچن اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ کرسچن آفس ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کرسچن ایک مشنری ہے، اور ہر مشنری کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کی مسکنسیپشنز دور کرے. اور صلیب کی طرف اگر کسی کے قدم بڑھ رہے ہیں تو اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مسکنسیپشن ہوتی ہے، جن میں ایک مسکنسیپشن یہ بھی یہ بہت بڑی. بس اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جن معنوں میں مسلمان مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کیا مسیح لوگ جو ہیں وہ ان معنوں میں نہیں مانتے خدا کا بیٹا؟ جن معنوں میں بائبل نے مسیح کو خدا کا بیٹا کہا وہ فرق ہے، اور جو کچھ مسلمانوں کی پرسیپشن ہے وہ بالکل فرق ہے. جی آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہی ہے، سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ کرسچن اور بائبل مقدس ان معنوں میں مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں کہہ رہے جن معنوں میں اہل اسلام سوچتے ہیں، پرسیو کر لیا. اب آپ اسی کا جواب مزید یہ ہے کہ رومیوں پہلا باب 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع جسمانی اعتبار سے آل داؤد سے ہیں، داؤد کی نسل سے ہیں، مگر روحانی اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے اور قدرت کی وجہ سے خدا کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب وہ خدائی اوصاف کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا کہا گیا. اچھا چلیں آپ اور بات کہہ لیں کہ خدائی اوصاف کی وجہ سے اس کو خدا کا بیٹا کہا گیا، یا آپ کہہ دیں کہ ان کو خدا کہنا چاہیے. ٹھیک، خدا کا بیٹا کہہ لیں، خدا کہہ لیں، خداوند کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. اچھا، خدائی اوصاف کی جب بائبل نے بات کی ہے تو بائبل تو ان کے خدائی اوصاف سے بھری پڑی ہے، اتنی بھری پڑی ہے کہ یہودی پریشان تھے کہ اس کو گرفتار کریں. کیسے؟ وجہ ڈھونڈتے تھے. خدائی اوصاف ان کو نظر آ رہے تھے. لازر کو کہا باہر آ جا، لازر باہر آ گیا، سب کچھ ہو رہا تھا، تیرے گناہ معاف ہوئے، مفلوج کو معاف ہو گئے. لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کوئی تحریری بیان یا سپوکن بیان ایسا دے دے کہ ہم اس کو پکڑ سکیں. تو مسیح اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہے تھے. اچھا، اہل اسلام بھی اس کے خدائی اوصاف کے منکر نہیں ہے. مطلب منکر ان معنوں میں کہ چیزیں موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہے ان کی کتابوں کے اندر، شاید ان کو سمجھ نہیں آتی. مثلا بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے ابلیس اس کو چوکا لگاتا ہے. چوکا لگانے کا مطلب ایسے کر دیتا ہے، وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. لیکن لکھا کہ حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو ابلیس نے چوکا نہیں لگایا. تو آپ یہ بتائیں، یہ وہی بات ہے جو بائبل میں بتائی گئی ہے کہ ابلیس تو یسوع مسیح کو دیکھ کر ہاتھ جوڑتا تھا کہ تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کیوں آ گیا؟ تو اس کا مطلب ابلیس کو بھی پتا تھا کہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈال سکے. اچھا، اور پھر اہل اسلام یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور آسمان پر ہیں اور واپس آئے گا، اب واپس بھی آئے گا. یہ اہل اسلام کا ماننا ہے. جی اچھا، قرآن مجید یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ وہ مردے زندہ کر دیتے تھے. سو مچ سو ایویڈنس جو ان کو قرآن سے ملتے ہیں. آل عمران کے اندر لکھا ہے کہ وہ مٹی کی چڑیاں بناتے تھے اور ان میں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتے تھے، وہ زندہ ہو جاتے تھے، جیتی جان ہو جاتے تھے. تو یہ سارے خدائی اوصاف ہیں. تو خود اہل اسلام
کا جو لٹریچر ہے مسیح کے خدائی اوصاف سے بھرا پڑا ہے. تو ان معنوں میں ہم خدائی اوصاف کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں خدا کا بیٹا. میں آپ کے لیے آسانی کر دوں کہ اگر آپ کو خدا کا بیٹا کہنے میں کوئی پریشانی ہے, آپ کے گلے میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے یا زبان میں لکنک آتی ہے, تو آپ نہ کہیں خدا کا بیٹا, آپ سیدھا ان کو خدا کہہ لیں. ہاں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ مکمل خدا بھی تھے. جی 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 ہے خدا. ایکچولی خدا کا بیٹا کہنے کا بھی مطلب خدا میں سے نکلے تو خدا ہے. He is God. گاڈ. Yes. جی پاسا, امید ہے آپ کے اس جواب سے جو ہمارے علیہ السلام بھائیوں کو کافی جو ان کو مطمئن ہوئے ہوں گے وہ آپ کے اس جواب سے. لیکن ایک بات ہے کہ اناجیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی بھی تو مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے. وہ تو کہتے تھے یہ کفر ہے, یہ کفر بکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پاسا وہ واقعہ جب سردار کائن نے جب رات بھر عدالت ہوتی رہی مسیح یسوع پہ, تو سردار کائن نے جب ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں, تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے اس بات کو سن کے کہ یہ کفر بکتا ہے, ہمیں گواہوں کی کیا حاجت ہے. آپ کیا کہیں گے یہودیوں کے اس کے بارے میں رویے کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے بیٹے سے جتنی الرجی مسلمانوں کو ہے اتنی یہودیوں کو نہیں, اس سے کئی گنا زیادہ تھی. کہ اس نے اپنا مقدس لباس پھاڑ لیا اور کہا اب مجھے گواہوں کی بھی حاجت نہیں. آپ پہ سے باہر ہو گیا تھا, کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا. تو یہ بات صحیح ہے, لیکن بے شک دونوں خدا کے بیٹے کی اصطلاح کو کفر سمجھتے ہیں, لیکن انڈرسٹینڈنگ دونوں کی فرق ہے. مسلمان جب کہتا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا, تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بی بی مریم کی اور خدا کی شادی اور جنسی ملاپ سے بیٹا پیدا ہوا. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ غلط ہے. یہودی یہ سمجھتا ہے, یوحنا کی انجیل میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا کا بیٹا یا خدا کو اپنا خاص باپ کہہ کر پکارتا ہے, تو دراصل یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی, بلاسفیمی اس کو سمجھتے تھے, لیکن بلاسفیمی ان کے خیال میں یہ تھی کہ یہ خدائی دعویٰ کرتا ہے. یہ تھی. اچھا, بات ان کی درست تھی, کر وہ خدائی دعویٰ رہا تھا, لیکن یہ بلاسفیمی نہیں تھی. اگین ان کی مسکنسیپشن فرق تھی, انڈرسٹینڈنگ ان کی فرق تھی. تو آپ کی بات درست ہے کہ یہودی بھی اس کو بلاسفیمی سمجھتے تھے, لیکن یہودیوں کی انڈرسٹینڈنگ فرق تھی. اور اس میں ہوا کیا, یہودیوں کے اندر بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو گروپ بن گئے. ایک گروپ جو یہ سمجھے کہ اس کا خدائی دعویٰ بالکل درست ہے اور انہوں نے اس کو خدا مانا, دے بیکیم کرسچن. اور ایک گروپ جنہوں نے کہا کہ یہ خدائی دعویٰ کرتا ہے لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, وہ اس کے خلاف ہو گئے. وہ یہودی تھے لیکن وہ اس کے خلاف ہو گئے. بس اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ امید ہے اہل اسلام بھی ان باتوں سے مطمئن ہوئے, یہودیوں کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا, مگر ان باتوں کو لے کے مسیحی بھی تو سیخ پا ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خدا کے بیٹے کو ٹائٹل کہہ دیا ہے جبکہ وہ تو حقیقی بیٹا ہے خدا کا. جی, اب پرابلم یہ ہے کہ نہ صرف ہم نے مسلمانوں کو مطمئن کرنا ہے, نہ صرف یہودیوں کو مطمئن کرنا ہے, اپنے مسیحیوں کو بھی کرنا ہے. میں نے تو آتے کہہ دیا تھا کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا برننگ ٹاپک ہے اور سب کی انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہے. اب جب ہم مسلمانوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹائٹل ہے خدا کا بیٹا, جس طرح نور کے فرزند کہا گیا, دیٹ از آلسو استارتن کہا گیا. اور یوحنا نے یہودیوں کو کہا اے سانپ کے بچے, استارتن کہا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی سانپ کے انڈوں سے نکلے تھے, یہ اس کو بھی پتا تھا. استارتن کہا کہ یہ شرارتی ہیں, ابلیس کو فالو کرتے ہیں, لہذا یہ سانپ کے بچے ان کو کہہ دیا. تو مسیح یسوع بھی جب اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے تو دراصل اس کا مطلب تھا کہ وہ خدا ہیں. ہے یہ استعارہ. اب بعض لوگوں کے دماغ میں ہے کہ جب ہم اس کو استعارہ یا ٹائٹل کہہ دیتے ہیں تو شاید ہم مسیح کی اہمیت کم کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بائبل ہیومن لینگویج میں لکھی گئی ہے, اور ہیومن لینگویج جو ہے وہ انسانی کلچر, ایک مخصوص کلچر میں لینگویج ترتیب پاتی ہے. تو یہ کوئی فرشتوں کی زبان نہیں ہے, ہماری زبان ہے جس میں بائبل کو لکھا گیا ہے. البتہ ٹائٹل کہنا یا استعارتن کہنا یہ اس کی اہمیت کو کم نہیں کرتا, بلکہ میں اگر بتاؤں آپ کو تو یہ مسیح کی اہمیت کو زیادہ, مثلا یہ تو اسی بات پہ کہتے ہیں حقیقی بیٹا آپ مانیں, میں کہتا ہوں حقیقی خدا مانیں. اگر آپ نے کہنا ہی ہے تو پھر حقیقی کا لفظ, اچھا بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ حقیقی بیٹا, ہاں کہیں حقیقی خدا ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں. اچھا, قاموس الکتاب کے اندر لکھا کہ مسیح کے 99 ٹائٹلز ہیں, تو اہل اسلام بھی تو دیتے ہیں. اچھا دیتے ہیں, تو مسیح کے لیے 99 ٹائٹلز موجود ہیں. تو ان کو ٹائٹل
کہہ دینا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا یہ جو کہتے ہیں حقیقی خدا نہیں سوری حقیقی بیٹا ہے، تو جب ہم کہتے ہیں حقیقی بیٹا تو پھر بیٹے کا مطلب تو یہی ہے کہ جو ماں باپ کے جنسی ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. صحیح. آپ خود انسانی طور پہ. اچھا یہ جو جن لوگوں کا جو اس بات پہ زور دیتے ہیں جو اس کو حقیقی بیٹا مانے، وہ خود بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کے لغوی مطلب لے لیتے ہیں. لغوی مطلب نہیں ہے، استعارتاً اس کو بیٹا کہا گیا، اور بیٹے کا مطلب خدا ہے. جیسے آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں شیر بہادر، آپ شیر نہ کہ آپ کہ شیر کا بچہ، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. خدا کہہ دیں اور خدا کا بیٹا کہہ دیں، دونوں کا ایک ہی مطلب میں آتے ہیں. اب میں جو کہتے ہیں نہیں آپ حقیقی بیٹا لازمی کہیں، میں ان کی اطلاع کے لیے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. متی کی انجیل کے آخری ابواب کے اندر جب مسیح یسوع کو مصلوب کیا جا رہا تھا تو وہاں پر ایک صوبے دار جو سارے آپریشن کی نگرانی کر رہا تھا، اس صوبے دار نے لکھا کہ جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو اس نے کہا بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا. اب اسی واقعے کو لوکا نے اپنی انجیل میں کوٹ کیا، اور اس نے جب کوٹ کیا تو اس نے بھی یہ کہا کہ صوبے دار نے یہ سارا ماجرا دیکھ کر کہا کہ یہ آدمی راست باز تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر حقیقی تھا تو پھر تو آپ اس ٹائٹل کو چینج نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے. حقیقی خدا کہیں تو میں آپ کے ساتھ پوری طرح متفق ہوں. اچھا تو یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہے، سمجھنے میں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ استعارہ ہے یا ٹائٹل ہے تو مسیح کی اہمیت کم نہیں ہوتی. آپ سمجھے مسیح کی اہمیت کو ہم بڑھا ہی رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ کس کو کیسے سمجھانا ہے یہ ضروری ہے. اور بائبل کے جو مصنفین ہیں انہوں نے خود اس بات کا لحاظ رکھا ہے، کیونکہ لوکا نے یہ ٹائٹل جان بوجھ کر چینج کیا وہاں پر، کیونکہ جن کے لیے وہ انجیل یونانیوں کے لیے لکھ رہا تھا، یونانیوں کے ہاں 290 بت تھے ایتھنس کے اندر. پولوس جہاں جاتے کہ یہ نامعلوم خدا ہے، تو وہاں پر خدا بھی تھا، خدا کے بیٹے بیٹیاں ان کے بھی بت بنے ہوئے تھے. ان کو اگر یہ کہا جاتا کہ یہ خدا کا بیٹا تو وہ کہتے نئی بات کون سی ہے، ادھر ہمارے خدا ان کے کئی بیٹے کئی بیٹیاں، تو ان کو بتانا ضروری تھا کہ نہیں، سم تھنگ یونیک انکمپیریبل کرائسٹ، ایسا کوئی ہے نہیں، موازنہ نہیں کر سکتے آپ کسی چیز. اس لیے اس نے کہا کہ وہ بے شک راست باز تھا. ان کے لیے یہ بات بہت عجیب تھی، کیونکہ ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ ان کے خدا بھی غلطی کر سکتے ہیں. یہ شخصیت کون ہے جو راست باز ہے؟ یہ. اچھا بس اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہوہ وٹنس والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں کو، بادشاہوں کو اور جو ہے بنی اسرائیل کو بھی جو ہے وہ اپنا بیٹا کہا ہے، اور مسیح یسوع کو بھی اپنا بیٹا کہا ہے. تو پھر مسیح یسوع کی انفرادیت کس طرح سے قائم رہے گی ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے؟ یہ بہت سارے کم فہم لوگوں سے اس قسم کی آرگومنٹ سامنے آتی ہے. دیکھیں میں سڑک پر جاتا ہوں تو کسی بچے کو میں کہہ دیتا ہوں بیٹا سائڈ پہ ہٹو، اس کو بیٹا کہنے میں فرق ہے. لیکن جب میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں اسکول میں داخلے کے لیے تو میں کہتا ہوں جی ہاں یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کی ولدیت میں میرا نام لکھیں. یہ فرق ہے. فرشتوں کو بیٹا کہنا، بنی اسرائیل کو بیٹا کہنا اور ان کے بادشاہوں کو بیٹا کہنا فرق ہے. مسیح کے لیے لکھا یوحنا 3:16 کے اندر کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یہ جو اکلوتا بیٹا ایکچولی اس کا مطلب ہے یونیک، کہ اس جیسا کوئی ہے نہیں ہے. اور جان سٹارٹ نے ایک کتاب لکھی ہے پورا تھیسس اس پہ لکھ دیا انکمپیریبل کرائسٹ، کہ جیزس از انکمپیریبل. دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جا سکے. میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ بائبل اس کے بارے میں لکھتی ہے کہ وہ خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتاؤ تھا. اس لیے آپ کو بائبل میں یہ بھی لکھا ملتا ہے عبرانیوں کے خط میں، خدا کہتا ہے کہ فرشتوں میں سے کب میں نے کسی کو کہا کہ تو میرا بیٹا، حالانکہ کہا تھا. مقصد یہی ہے کہ جس طرح کا بیٹا یہ ہے ایسا بیٹا کوئی نہیں ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس کنٹیکس میں بیٹا کہا. مسیح کو جس کنٹیکس میں کہا، اس کنٹیکس کے اندر کسی اور کو نہیں کہا گیا، نہ کسی کی جرت ہے کہ مسیح کے مقام پر کھڑا ہو سکے. اچھا بس اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو مسیحی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے. تو اس بات کو ذرا آپ بتائیں گے، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. نہیں، خدا کا بیٹا تو بائبل میں 20 دفعہ لکھا اور میں یہ بات مان رہا ہوں. وہ بعض مسیحی اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ نہیں اس کو حقیقی بیٹا مانے، اور جب وہ کہتے ہیں حقیقی بیٹا مانے تو کہتے ہیں حقیقی بیٹا مانے. آپ سمجھے، اتنا زور لگا دیتے ہیں کہ جتنا زور بائبل میں نہیں خود لگایا گیا. وہ بھائی میں نے ایکسپلین کر دیا کہ اس کو استعارتاً بیٹا کہا گیا.
لیکن جب استارتن کہا گیا میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا ہی ہے. ایکچولی یہ کوئی سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ اگر وہ خدا ہی تھا تو وہ گھما کے کیوں بات کر رہا تھا؟ وہ سیدھا کہہ دیتا کہ ہاں میں خدا ہوں, وہ کہہ رہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ویلڈ کویسچن یہ ہے, مسیح یسوع جانتے تھے کہ یہودی مجھے خدا نہیں سمجھ رہے, وہ مجھے سمجھ رہے ہیں انسان, یہ یوسف کا بیٹا ہے, یوسف بڑھئی کا بیٹا. میں نے کہہ دیا میں خدا ہوں تو یہ سمجھیں گے بلاسفیمی, یہ مجھے سنسار کریں گے, میرا مشن انکمپلیٹ رہ جائے گا. اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. بات وہی ہے, اینڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہہ دیا جب کہ ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں سردار کاہن کے سامنے, تو ساتھ ایک اور بات ایڈ کر دی, بلکہ اب کے بعد تم ابن آدم کو بادلوں پر خدا کی دائیں طرف بیٹھا اور بادلوں پر آتا دیکھو گے, کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی کہ میں خدا کے بالکل برابر ہوں. اسی پہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے تھے. تو مسیح یسوع دانستہ یہ خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو خدا کہیں. ایک اور بات میں مثال دیتا ہوں کہ یہودی خدا کا نام ہی نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے خدا کا نام ہم بے فائدہ نہ لے لیں, گناہ نہ ہو جائے, شریعت ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے جب یسوع مسیح بجائے اس کے کہ یہ کہتے آسمان کی بادشاہی نزدیک, خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, انہوں نے کہا آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. بات وہی ہے. ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں جی خدا نے ہمیں دیا, کبھی ہم پھر کہہ دیتے ہیں کہ اوپر سے ملا ہمیں. وہ بات یہی ہے, لیکن بات کرنے کا سٹائل ہے. تو مسیح یسوع کو اگین خدا کا بیٹا کہہ لیں, خدا کہہ لیں. اور جو کہتے ہیں حقیقی, وہ اگین ان کا بھی پرابلم مسلمانوں والا ہی ہے کہ جب آپ پھر زور لگا کہتے ہیں. اچھا میں نے کئی لوگوں سے کلیئر کیا کہ آپ جب کہہ رہے ہو حقیقی بیٹا تو کیا خدا نے مریم سے شادی کر؟ نہیں لاہور والا, تو پھر بات تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں. تو مسکنسیپشن کسی میں بھی ہو سکتی ہے. ہم مشنری, ہمارا کام ہے کہ مسکنسیپشن مسلمان کے اندر ہے, یہودی کے اندر ہے, مسیحی کے اندر ہے, دور کرنا, یہوہ وٹنس کے اندر ہے, ہم اس میں مسکنسیپشن کو دور کریں گے. مسیح یسوع کی ذات کو سمجھنے میں لوگوں کو مشکلات کیوں پیش آتی؟ کیا ان کی ذات اتنی پیچیدہ ہے کہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, یا ان کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ کس طرح سے ہے؟ دیکھیں, کیا واقعی ان کی ذات اتنی پیچیدہ ہے؟ نہیں, ایک بات تو ہے کہ وہ خدا تھے اور انسان ہے, تو یہ پیچیدگی تو ہے اپنی جگہ پر, اور شاید آج یہ پیچیدگی کم ہے, لیکن شروع میں جس وقت مسیح دنیا میں جسمانی طور پر تھے تو زیادہ تھی. لیکن بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیچیدہ تو اس کو انسانوں نے بنایا ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں نا, بائبل میں جو معلومات مسیح کے بارے میں ہیں, اگر وہ ساری معلومات کلیکٹ کر کے اس کو ایک جگہ کریں تو آپ اس کو بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں. مسیح یسوع کے 99 یا بعض لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹائٹل اس میں ہیں. جب تک ان تمام ٹائٹلز کو آپ پڑھ کے سمجھ نہیں لیتے, آپ مسیح یسوع کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ بچوں کے پاس ایک تصویر ہوتی ہے, اس کے 15-16 ٹکڑے ہوتے ہیں, پزل جو ہوتا ہے, پزل ہوتا ہے. جی جی. آپ نے وہ 15-16 ٹکڑے سب کے سب جوڑنے ہیں اور ترتیب سے جوڑنے ہیں. اگر ٹکڑا کم ہو پھر بھی وہ تصویر مکمل نہیں ہوتی, اور اگر غلط جوڑو گے تو جب اب آپ نے مسیح کے 99 ٹائٹل ہے بائبل میں, آپ نے سب کو نہیں جوڑا, آپ نے ایک ٹکڑا اٹھا لیا جس پہ لکھا خدا کا بیٹا. اب اس سے آپ مسیح کی تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایک ٹکڑے سے آپ ساری عمر لگے رہے ہیں, آپ مسیح کی تصویر نہیں بنا سکتے. تو وہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی. تو تصویر کیسے بنے گی آپ جب آپ اس میں جب آپ مس کر رہے ہیں اس میں سے. مسیح یسوع کی ذات کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں تو پوری بائبل پڑھیں, اس کے سارے ٹائٹلز پڑھیں, ان کو سمجھیں, آپ کو مسیح یسوع کے بارے میں بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. بس اب ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ مسلمان بھائی جو ہیں, ہمارے جو اہل اسلام بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ استارتاً جو ہے وہ مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, تو کیا ہمارے وہ اہل اسلام بھائی بھی کچھ ایسے استعارات استعمال کرتے ہیں؟ جی بہت سارے استعارے استعمال کرتے ہیں. پہلے تو میں بتاؤں کہ ہم نے سب کو ایڈریس کرنا ہے, کرسچن کو بھی ایڈریس کرنا ہے کہ بائبل ایسے استعاروں سے بھری پڑی ہے, مثلا نور کے فرزند, تاریکی کے فرزند, یہ سارے استعارے ہیں, سانپ کے بچے وغیرہ جو میں نے بتایا. اہل اسلام بھی ایسے, ہمارے اردو کے اندر بھی ہیں, ابن السبیل کہتے ہیں راستے کا بیٹا, لفظی مطلب اس کا, لیکن مسافر کے لیے یہ استعارہ بولا جاتا ہے.
اور بھی بہت سارے ہیں. بے نظیر کو کسی نے کہا دختر مشرق، ڈاٹر آف ایسٹ، استارہ ہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب آصف علی زرداری کا سارا ایسٹ ہی سسرال تھا. مقصد یہ ہے کہ بے نظیر مشرق کی ایک اہم شخصیت تھی. اور اسلامی لٹریچر کے اندر ابو جہل، جہالت کا باپ، تو اور جیسے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. ہاں یہ بھی. اور ابو ہریرہ کا لفظی مطلب یہ ایک جید صحابی تھے. اچھا. تو ابو ہریرہ کا لفظی مطلب اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے کہ بلیوں کا باپ، لیکن یہ مطلب نہیں نکلتا. استارتاً اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بلیاں پالنے کا شوق تھا، پال رکھی تھی. تو اس طرح بہت سارے استعارے اہل اسلام استعمال کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کا لٹرل مطلب نہیں لیتے. ان کا اس کو پتہ ہے کہ اس کا استارتاً مطلب ہے. مثلاً مسجد کو کہتے ہیں دختر کعبہ، کعبہ کی بیٹی. تو یہ استعارتاً ہی یہ لفظ کہا جاتا ہے. تو اگر ہم نے بائبل میں استعارے استعمال کیے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. ہر لٹریچر میں، انگریزی کے اندر بھی ایسے استعارے، عبرانی میں بھی، ہر زبان میں اس قسم کے استعارے آپ کو مل جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا پاس صاحب. آج کے کافی اہم ٹاپک تھا جس پر آپ نے سیر حاصل گفتگو کی. ناظرین، مجھے امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کے پروگرام کی حتمی سچائی ضرور بیان کرنا چاہوں گی. پروگرام کے اختتام پر مسیح یسوع کی ذات مکمل تھی اور انسان کے بس کی بات تھی کہ وہ ان کی ذات کا احاطہ کر سکے، کیونکہ ان کی ذات کا موازنہ ہم کسی سے بھی نہیں کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پاسٹر شفیق کمل کو اجازت دیجیے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ سچ جانیے، سچ بولیے، سچ کو کھوجیے اور سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے. ہمارے پروگرام سے متعلق اپنی آرا سے نوازنے کے لیے اور اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو ہمارے جو نمبرز ہیں وہ ہمارے اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. آپ ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. خدا مسیح یسوع کا فضل آپ پر کثرت سے ہوتا رہے.